اور تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ اب تمہیں تمہارے یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے تاکہ تم جان سکو کہ مخلص دل اختتام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے اور تقدیریں اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہیں۔ تم جتنا مرضی دل میں چھپائے رکھو باتیں، لیکن مطمئن رہو، کیا تم نے پڑھا نہیں؟ وہ العلیم ہے، ہر چیز جاننے والا، اور سب کی کہانیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ پھر پریشانی کیسی؟ وہ جو پرندے کو ہوا میں تنہا تھامتا ہے، وہی آپ کے مستقبل کو بھی تھام لے گا، اس کا ذمہ بھی وہی لے لے گا۔ اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ ہم کن صرف پڑھتے ہیں لیکن فیکون پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ اللہ اور انسان کے درمیان سب سے گہرا رشتہ یقین کا ہی تو ہے۔ اور اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نہ ہو پریشان، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ اور صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے، اور وہ فرماتا ہے یہ سختی بس کچھ ہی وقت کی بات ہے، صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو ان کے گمان سے بڑھ کر عطا کرتا ہوں۔ اور یہ جتنی آزمائشیں آئی ہوئی ہیں نا تم پر، ان میں اللہ کی مصلحت بھی ہے جو ابھی تو نظر نہیں آئے گی تمہیں، مگر یقین کرو اس کا انعام تمہیں بہت بہترین بن کے ملنے والا ہے۔ اور ہر وہ چیز آزمائش ہے جو تمہیں اللہ سے قریب کر دے، اور پھر اس کا بڑا انعام ہے۔ اور جلد ہی تمہاری ساری مشکل ختم ہو جائے گی، اور تمہاری دعائیں قبول کر لی جائیں گی، اور تمہارا ہر انشاءاللہ الحمدللہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ اور اللہ ہم سب کو وہ عطا کر دے جس کے لیے ہم نے دعائیں کی ہیں، آمین۔ اور اللہ جانتا ہے کہ میرے بندے کے دل میں کتنی تڑپ ہے، کتنی آس امید سے مجھ سے مانگنے آتا ہے، تو وہ کیسے نہیں دے گا؟ بس صبر کرو اور یقین رکھو۔ کیا اللہ کے سامنے کچھ ناممکن ہے؟ وہ تو ممکنات کا رب ہے۔ تو تم دعا مانگتے ہوئے سوچا نہ کرو، بھلے ہی وہ چیز تمہیں ناممکن لگ رہی ہے، لیکن اللہ کے لیے کچھ ناممکن نہیں۔ تو تم اللہ سے بس مانگو، وہی معجزے کرنے والا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے، وہی ناممکن کو ممکن کرنے والا ہے۔ اور توکل کرو، اور پھر دیکھو اللہ تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تمہیں عطا کے ذریعے نظر نہیں آتے۔ اور ہو سکتا ہے نا وہ تمہیں مشکلوں سے گزار کر معجزوں تک لے آئے، ہو سکتا ہے نا وہ تمہارے لیے راستے بنا دے، اور ہو سکتا ہے نا اسے تمہارا مانگنا پسند آ جائے، اور ہو سکتا ہے نا وہ تمہاری مانگی ہوئی دعاؤں پر کن کہہ دے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہو سکتا ہے نا اسے تم بہت محبوب ہو، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ یہ مشکلات تمہیں آسانیوں تک لے جانے کا ذریعہ ہوں۔ اور اگر ناممکن کو ممکن دیکھنا چاہتے ہو تو پہلے خدا سے دوستی تو کرو۔ اور ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اکثر ہمارے آس پاس کے لوگ بھی ہمارے لیے اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتے ہیں۔ ہمیں ان کی تلخ باتوں، تلخ لہجوں اور رویوں پر صبر کرنا ہوتا ہے، اور وہ ہمارے صبر کا امتحان لیتے ہیں۔ اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا، کیا تم صبر کرو گے؟ اور تمہارا پروردگار تو دیکھنے والا ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ میرے بندے کے دل میں کتنی تڑپ ہے، کتنی آس امید سے مجھ سے مانگنے آتا ہے، تو وہ کیسے نہیں دے گا؟ بس صبر کرو اور یقین رکھو۔ اور کیا اللہ کے سامنے کچھ ناممکن ہے؟ وہ تو ممکنات کا رب ہے۔ تو تم دعا مانگتے ہوئے سوچا نہ کرو، بھلے ہی وہ چیز تمہیں ناممکن لگ رہی ہے، لیکن اللہ کے لیے کچھ ناممکن نہیں۔ تو تم اللہ سے بس مانگو، وہی معجزے کرنے والا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے، وہی ناممکن کو ممکن کرنے والا ہے۔ بس صبر کرو اور دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، پھر دیکھو تم اپنی دعاؤں سے وہ بھی پالو گے جو تمہارا نہیں۔ اور اگر یقین رکھتے ہو تو حالات سے نا امید مت ہو، کیونکہ معجزے یقین والوں کے لیے ہوتے ہیں، اور معجزے روز ہوتے ہیں۔ تو پھر ڈرو مت، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور توکل معجزوں کا دروازہ ہے، ایسا دروازہ جس میں بے یقین لوگ کبھی داخل نہیں ہو سکتے۔ تمہارا مقدر تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے،
ज़िंदगी को पुरसुकून और बेसुकून तुम खुद ही बनाते हो। तुम वक़्त के साथ नहीं चलते हो, बल्कि जो हादसा तुम्हें जहाँ रोक देता है, तुम वहीं तमाम उम्र ठहरे रहते हो। तुम्हारे आसपास कितनी बेशुमार नेमतें होती हैं और तुम एक महरूमी के लिए उन सबको नज़रअंदाज कर देते हो। तुम सोचते हो कि दुआ मांगना छोड़ देना यकीन और सब्र है, मगर हकीकत इससे बहुत मुख्तलिफ है। यकीन तो वो है जब कुछ ना होने के बाद भी दुआ के लिए हाथ उठाए जाते हैं। सब्र तो वो है कि दिल के तड़पने के बावजूद मामलात अल्लाह को सौंप दिए जाते हैं। हाँ, ऐसा करना आसान नहीं होता, मगर हाँ, ऐसा कर लेने के बाद आसानियाँ ही आसानियाँ होती हैं। फिर क्यों परेशान होते हो? जो काम तुम नहीं कर सकते, इन्हें अल्लाह के हवाले करना सीखो। और जो काम अल्लाह के हवाले कर दो, उस पर कभी परेशान मत हो। हाँ, दुआ ज़रूर मांगो, मगर नसीब से मत लड़ो। नेमतों को मत टुकराओ, दुआओं की भी इतबी मत करो ये कहकर कि दुआएं अब कबूल नहीं होंगी, क्योंकि दुआएं हमेशा कबूल होती हैं। और वो तो इतना रहीम है कि काफर का सवाल भी रद्द नहीं करता। उसकी शान को तो ये गवारा ही नहीं कि उसके दर से उसको ना मानने वाला शख्स भी खाली हाथ लौटे। फिर वो कैसे तुम्हारा सवाल रद्द कर सकता है? वो कैसे तुम्हारी आवाज़ को अनसुना कर सकता है? जब तुम उसे बार बार पुकारते हो ना, तो बस यकीन के साथ सब कुछ उसके सुपुर्द कर दो। क्योंकि जब काम उसको सौंप दिया जाता है, तो वो दुनिया की हर ताकत को यकता करके उस काम के मुकम्मल होने के लिए पाबंद कर देता है। और फिर जब तुम अल्लाह के फ़ैसलों पे सर झुकाना सीख जाते हो, तब वो तुम्हें कौन सी नवाज देता है। बस फिर तुम होते हो, अल्लाह होता है, तुम्हारी जीत होती है और बदलता हुआ मुकद्दर होता है। और दुआएं तो बस तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान होती हैं। और जो मामला तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान हो, उस मामले में किसी की भी राय नहीं लेते। जिससे मांगते हैं मशवरा भी उसी से करते हैं, क्योंकि देना तो उसी ने है ना। इसलिए अपनी दुआओं का तज़किरा सरे आम मत किया करो, बल्कि उन्हें छुपा कर रखा करो, क्योंकि दुनिया जिसे जानती नहीं, उसे वो कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और जो दुआएं लोगों से छुपी रहती हैं, वो दुआएं हमेशा महफूज रहती हैं। खामोश दुआएं सबसे ताकतवर दुआएं होती हैं, इतनी ताकतवर कि मोजज़े ले आती हैं। और इन मोजज़ों का शोर फिर दोनों जहानों में गूंजता है। और कभी अल्लाह के फ़ैसलों पर सवाल मत उठाओ कि ये क्यों किया, वो क्यों किया, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों। कभी उसकी हिकमतों को शक की निगाह से ना देखो, क्योंकि उसकी हिकमतें तुम्हारी सोच से कहीं ज़्यादा वसी हैं और तुम्हारे इंतखाब से कहीं ज़्यादा बेहतर है भी। और जब तुम ईमान रखते हो, तो तुम उन चीज़ों पर भी यकीन रखते हो जिन्हें दूसरे नहीं देख पाते, जिन्हें तुम मोजज़ा और कहते हो, जिन्हें तुम अल्लाह की मदद कहते हो। और जब तुम ये गुमान रखते हो और ये यकीन रखते हो कि अल्लाह तुम्हारी उन ज़रा से मदद करेगा जिनसे कोई वाकिफ़ नहीं, यहाँ तक कि तुम भी नहीं, तो फिर वाक़या मोजज़े वहाँ वहाँ से होते हैं कि इंसानी आँख और सोच दंग रह जाती है। फिर इंसान को उसका यकीन ही अल्लाह तक ले जाता है, जिसके एक इशारे पे चाँद दो टुकड़ों में तकसीम हो गया, जिसके एक हुक्म पे समुंदर दो हिस्सों में बँट गया। उसके इख्तियारात की न तुमको ख़बर है और ना ही ज़रा बराबर भी इल्म।